بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قصہ یاجوج ماجوج کو تاریخی حوالوں سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ قرآن کریم واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنی گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کہیں بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ مہذب دنیا پر وحشیانہ حملے تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدیت وحشی خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گر گرا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میری قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہ سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین کی تلاش۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ جیسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تحریر کیا ہے کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپیئن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیواریں تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے
دریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی انسانوں کی طاقت و تاراج سے حفاظت کے لیے زمین پر بہت سی جگہوں پر سدیں یعنی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کا کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہیں یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ واثق باللہ خلیفہ عباسی نے سد ذوالقرنین کی تحقیق کا غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں، ان پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ نے کوکاف قفقاز کی سد کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سد ذوالقرنین کی تعمیر کردہ ہے۔ اہل یورپ ان شمالی دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا یا یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہونا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر بعض مسلمان مورخین نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا کہ قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کا جو ذکر ہے وہ ہو چکا ہے۔ بعد نے 6 صدی ہجری میں قوم تاتار کی طوفانی جلغار کو یاجوج ماجوج قرار دے دیا، اور بعد نے دنیا پر غالب آ جانے والی قوموں روس، چین، یورپ اور امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ کر اس باب کو بند کر دیا۔ علامہ شہاب الدین محمود علوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دینے والوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے۔ البتہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہ ضرور ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا، اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بتایا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مزید فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی اس تحریر میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا، لیکن اول تو یہ خود ان لوگوں ہی کی تصریحات میں موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کی انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے ایسے جنگل، دریا، جزیرے اور صحرا پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ دوسرے اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن سد ذوالقرنین کی تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے کیا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت ابن عباس حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے نام سام، حام، یافس اور کنان ہیں۔ کنان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل الآل یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔